بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پریشانی، مصیبت اور تنگ دستی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ہاں تو اس تحریر کو غور سے سنیے۔ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر کسی کے پاس ظاہری اسباب یعنی مال و دولت زیادہ ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس ظاہری اسباب نہیں یا پھر کم ہے تو وہ بھی پریشان ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پریشانی اور مصیبت کیوں آتی ہے، اور انسان کو تنگ دستی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی کا ایک فرمان پیش کیا جا رہا ہے جس میں آپ نے گھر میں پریشانی، مصیبت اور تنگ دستی کی ایک بڑی وجہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گھر میں پریشانی اور تنگ دستی کی یہ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فہم و فراست عطا فرمائی تھی کہ آپ مسائل کا فوری حل تجویز فرما دیتے تھے، اور آپ اکثر لوگوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھو، جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہیں تمہارے مسائل کا حل بتاؤں گا۔ اس لیے ہمیں آپ کی اکثر ایسی حکایات ملتی ہیں جن میں پہلے کسی شخص کی طرف سے سوال ہوتا ہے اور پھر آپ کا جواب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی کی یہ حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی پر غصہ کر رہا تھا کہ حضرت علی نے اس شخص کو دیکھ لیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سخت رویہ سے پیش آتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے شخص، یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ بیوی تمہاری زر خرید غلام نہیں ہے جو تم اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جو لوگ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے، ان پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تو ان کے گھر میں پریشانی اور مصیبت آتی ہے، اور تنگ دستی ایسے گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ان پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ان کو خوش رکھتے ہیں، تو ان کی عورتیں یعنی بیویاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور یوں ان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تمہارے گھر سے پریشانیاں اور مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ کام حضرت علی کے فرمان کے مطابق جو کہ گھر کے اندر پریشانی اور تنگ دستی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کام سے اجتناب کیا جائے، اور یاد رہے کہ جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر کیا جائے گا اور اللہ کی مرضی کے خلاف کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا جائے گا، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر گھر میں پریشانیاں اور بے برکتیاں آئیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ سب دوستوں تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں کسی نئی اچھی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔